السلام علیکم، میں ہوں جمال عبدالعثمان اور پوڈ کاسٹ کی ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. اور آج کی جو ہماری قسط ہے وہ بھی بڑی دلچسپ ہے اور اس نے پاکستان کی سیاسی تاریخ کے اندر ایک ایسی ہلچل پیدا کی جو اب تک سنبھلنے کا نام نہیں لے رہی، اور وہ ہے سائفر کی کہانی. سائفر کی کہانی کے اندر بھی بہت سی کہانیاں ہیں، اور اس سائفر کی کہانی کا جب اختتام ہو رہا تھا تو وہ 9 اور 10 اپریل کی رات تھی، اور وہ بھی بڑی اہم تھی. اور اس رات کو جب تحریک عدم اعتماد پیش ہو رہی تھی اور اس کا اختتام ہونے کو جا رہا تھا، اس وقت پاکستان کی سینئر صحافی اور عاصمہ شیرازی صاحبہ وہاں موجود تھیں، اور اس وقت کی کہانی بھی آپ کو سنائیں گی کہ کیا ہوا تھا، کیسے ہوا تھا، اور اس کا اختتام کیسے ہوا تھا. تو آج ہم موجود ہیں ان کے ساتھ ہی. سائفر کہانی. بہت شکریہ جمال، تھینک یو جی سو مچ. میں پوچھنا یہ چاہ رہا تھا کہ سائفر کہانی، خان صاحب کے بارے میں BBC نے ایک بار لکھا تھا دا کنگ آف کیوس. تو خان صاحب جب اقتدار میں آ رہے تھے تب بھی کیوس تھا، اور جب اقتدار سے جا رہے تھے تب بھی کیوس تھا. اور میرا خیال ہے کہ شاید پاکستان کی تاریخ کا یہ واحد واقعہ تھا. ویسے تو تحریک عدم اعتماد کا بھی پہلی بار ایسا ہوا، لیکن جس میں اتنا زیادہ کیوس کریٹ ہوا ہو. تو لیکن سب سے پہلے آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ سائفر ہے کیا، اور یہ آغاز کہاں سے ہوا اور کیسے ہوا؟ بہت شکریہ جمال. BBC نے تو لکھا تھا نا کنگ آف کیوس، تو میں ان کو انٹرم کرتی ہوں اس طرح سے ایمبیسڈر آف کیوس. اچھا. اس کی وجہ یہ کہ دیکھیے، یہ جو عمران خان صاحب کی اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ وہ بطور کرکٹر اور پھر انہوں نے پاکستان کے لیے ورلڈ کپ جیتا، اور وہ سب ان کا ایک بڑا ایک کرزما تھا، ہے، اور ایک لمبے عرصے تک رہے گا. اور ہم جو بچوں نے ان کو دیکھا ہے، بچپن سے دیکھا کہ بھئی وہ کھیلتے ہوئے کرکٹ، اور ایک اپنا ان کا ایک وہ ہے، اس میں تو کوئی دو رائے ہے ہی نہیں. تو وہ ابھی تک وہ کرکٹ والا جو فین کلب ہے نا، وہ میرے اندر بھی ان کا موجود ہے، وہ جو فین کلب ہے. مگر اختلاف کہاں پہ ہے؟ اختلاف ان کی سیاست اور ان کے طرز سیاست سے ہے. اس کے علاوہ کوئی نہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ سب سے مقبول جماعت کے وہ سربراہ ہیں اب تک. کل کا کیا ہوگا یہ ہم نہیں کہہ سکتے، ہم انتخابات کی بنیاد کے اوپر یہ بات کہہ رہے ہیں. یہ کہنا کہ اور ان کی جو فالوئنگ ہے، اور ان کا جو ہم اپنے تمام جو پوڈ کاسٹ ہیں ان کے اندر یہ بات کرتے رہے ہیں، بلکہ کہانی بڑے گھر کی تمام جو سیریز ہیں اس کے اندر ہم یہ بات کرتے رہے ہیں، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. تو میں شروع یہاں سے کرنا چاہتی ہوں کہ ان کی زندگی چونکہ کھیل سے وابستہ تھی. ٹھیک ہے، تو سیاست کو بھی کھیل سمجھتی. تو انہوں نے سیاست کو بھی کھیل ہی سمجھا، بلکہ انہوں نے بھی سمجھا، اور ان کو جو لائے تھے، ٹھیک ہے، جو پروجیکٹ جنہوں نے لانچ کیا تھا، انہوں نے بھی پاکستان کی سیاست کو اور پاکستان کی مملکت کو کھیل ہی سمجھا. کھلواڑ کیا گیا، انہوں نے باقاعدہ یہ کھلواڑ ہوا. اور اب یہ عمران خان تو بعد میں آئے، یہ کھلواڑ تو خیر بہت عرصے سے وہ چلتا چلا آ رہا تھا، اور وہ کھیل جو ہے وہ جاری رہا، اور اس نے یہاں تک پہنچا دیا آ کے پاکستان کو کہ مملکت جو ہے وہ اس وقت بالکل یعنی روز کی بنیاد کے اوپر سانس لیتی ہے، اور روز کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ چیزیں اپنی زندگی کا سامان جو ہے وہ بنا رہی ہے. اللہ تعالیٰ پاکستان کو سلامت رکھے، اور رکھے گا انشاءاللہ تعالیٰ. لیکن یہ جو چیزیں ہوئی ہیں 75 برسوں میں، کاش ہی میں اور آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں کہ پاکستان کے اندر کوئی ایسا ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بنے، کوئی ایسا مفاہمتی کمیشن ہو جو کوئی سیاستدان لیڈ کرے، یا کوئی سیاستدان اس میں بیٹھیں اور وہ لوگوں کو بلائیں اور ان سے پوچھیں آپ نے کیا کیا ہے، آپ نے اس ملک کے ساتھ کیا کیا ہے کہ یہاں تک معاملات جو ہے پہنچ گئے. اینی ویز، تو آپ کے سوال کے اوپر آتی ہوں، کھلاڑی اور کھیل. جی، میرا خیال ہے آج کا ہمارا عنوان بھی کھلاڑی اور کھیل ہے، سیاست میں کھلاڑی اور کھیل. صحیح. تو یہ جو سائفر کا ایشو تھا، یہ اس کے عمران خان صاحب کے اوپر عدم اعتماد سے پہلے، بہت پہلے، یعنی عدم اعتماد کی تحریک پیش ہوئی تھی، مگر سائفر اس کے بہت بعد میں آیا تھا. یعنی پیش ہونے کا مطلب یہ کہ خبریں آنا شروع ہو گئی تھیں. اور پہلے یہ نہ بتا دیں کہ سائفر ہوتا کہ ہمارے جو ناظرین ہیں ان کو، چاہ رہا تھا کہ بہت سارے لوگ، ویسے تو خان صاحب نے بعض مشکل چیزیں بھی لوگوں کے ذہنوں میں ایسی ڈال دی ہیں کہ ہر زبان پر ہوتی ہیں، لیکن پھر بھی سائفر کے بارے میں اگر مختصر سا بتا دیں کہ یہ ہے کیا. کاش کہ خان صاحب جو ہے پاکستان کے لوگوں کو اسی طرح سے آئین پڑھاتے، جمہوریت پڑھاتے، آزادی رائے پڑھاتے، انسانی حقوق پڑھاتے، یہ سب چیزیں بھی پڑھاتے. یہی ہم تو اسی لیے کہتے تھے نا، وہ آئیں گے تو تبدیلی آئے گی، تو یہ سب چیزیں ہوں گی. تو اینی ویز، یہ جو سائفر ہوتا ہے، سائفر یہ ہے کہ
ہمارے جو مختلف دنیا میں جو بھی سفارت خانے ہوتے ہیں ان کی اپنی ایک وہاں سے مسلسل خط و کتابت ہو رہی ہوتی ہے. یعنی کہ یہ خفیہ دستاویزات ہوتی ہیں, خفیہ کورسپونڈنس ہوتی ہے, یعنی خط لکھے جاتے ہیں جو کہ سائفر کی صورت میں ہوتے ہیں, کوڈ ورڈز اس میں باقاعدہ لینگویج ایسی یوز ہوتی ہے جس کو جو کہ کوڈڈ ہوتی ہے. اور جب وہ سفارت خانے بھیجتے ہیں, جیسے کہ اس کیس میں امریکہ نے وہ بھیجا سائفر, اور وہ سائفر تقریباً 7 مارچ کو شاید آیا تھا, اور 8 مارچ کو جن باجوہ جو ہے 7 مارچ کو میٹنگ ہوئی تھی, ہاں, اور 8 کو غالباً یا 7 پہنچ چکا تھا یہ, کیونکہ کامرا کے اندر 11 کو تھی تقریب تھی وہاں پہ, اور وہاں پہ عمران خان اور جن باجوہ اکٹھے ہوئے تھے, اور وہاں پہ انہوں نے سائفر کا تذکرہ کیا, جو انہوں نے ہمیں جو بریفنگ تھی یہ ڈسکس کیا, اور ہمیں جو بریفنگ جو دی تھی جن باجوہ نے, اس میں انہوں نے تصدیق بھی کی تھی خود کہ میں نے عمران خان صاحب کو بتایا کہ یہ اس طرح کا جو خط و کتابت ہے وہ ہو رہی ہے, تو ہمیں تھوڑا سا وہ. لیکن 11 مارچ کو ان کی جب ملاقات ہوئی تو جنرل باجوہ نے ان کو اس سائفر سے متعلق بتایا, آگاہ کیا, اور یہ جنرل باجوہ نے ہمیں کنفرم بھی کیا ایک بریفنگ میں, یہ پھر اخباروں میں چھپا بھی, اور اس کے اوپر بہت سی سٹوریز آپ کو مل بھی جائیں گی. تو عمران خان صاحب وہ جو سائفر آیا تھا جو کہ کوڈڈ ورڈز میں تھا, اس کو یہاں پر ہر سفارت خانے کے اندر پوری دنیا میں پھر ایک پورا ڈی کوڈ کرنے کا ایک سسٹم بھی ہوتا ہے. یعنی ایکسپرٹس ہوتے ہیں جو کہ ڈی کوڈ کرتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے, اس کا معنی کیا ہے, اس کو پھر اپنے معنی اور مطالب جو ہیں اس میں سے نکالتے ہیں, اور پھر اس طرح سے سمجھیے کہ غالب کا خط ہے, جس کو کہ سمجھنے کے لیے پھر باقاعدہ جو ہے وہ اطالیق جو بھی اتنی مشکل اس میں وہ کوڈڈ ورڈز ہوتے ہیں, تو اس کے لیے ایک اسپیشل جو ہے وہ ٹیم ہوتی ہے جو کام کرتی ہے. اور اس کیس کے اندر بھی سفارت خانے کے اندر پاکستان کے یہاں پہ اسلام آباد میں جو وزارت خارجہ ہے اس کے اندر باقاعدہ وہ لوگ موجود تھے, اور اس کی کاپیز جو ہے ہر ملک کو جاتی ہیں. یہ یاد رکھیے گا کہ جب یوکرین کی وار شروع ہوئی تھی اور عمران خان صاحب وہاں پہ دورے پہ تھے, اس کے بعد جو تھا وہ یہ معاملات. اچھا, یہ آپ نے جنرل باجوہ کا ذکر کیا, جنرل باجوہ نے جب عمران خان کو بتایا تو اس کے بعد خان صاحب کا کیا اس پہ جو رپورٹ بھی ہوا ہے, اور جو خان صاحب نے ان کو کہا بھی, تو انہوں نے اس کو اگنور کر دیا, انہوں نے اس کے اوپر کوئی رد عمل نہیں دیا. لیکن ایک جو سائفر کے اوپر جب انویسٹیگیشنز ہو رہی تھیں, تو جو ان کے پرنسپل سیکرٹری تھے اعظم خان صاحب, انہوں نے یہ بتایا کہ بائی دا ٹائم, یعنی کہ 8 تاریخ کو سائفر موصول ہوتا ہے یا 7 کو موصول ہوتا ہے, 11 تاریخ تک عمران خان صاحب اپنا مائنڈ میک اپ کر چکے تھے کہ انہوں نے سائفر کے اوپر کھیلنا کیسے, جو آپ کھیل کی بات جی بالکل, آڈیو لیک میں بھی آیا تھا. پھر ایک آڈیو لیک جو ہے وہ بھی آتی ہے, جس میں کہ وہ ان کے ہم سنوا بھی دیں گے, لیکن اس میں انہوں نے صاف لفظوں میں یہ کہا کہ اچھا اب ہم نے صرف کھیلنا ہے, نام نہیں لینا امریکہ کا, بس صرف کھیلنا ہے, اور اس کے اوپر کہ یہ تاریخ پہلے سے تھی, یعنی یہ تاریخ پہلے سے موجود تھی. یہ یاد رہے کہ یہ 7-8 مارچ کو یہ آتا ہے, اور عدم اعتماد کی تحریک کی باتیں خبریں دسمبر 2021 کے میں شروع ہو چکی ہوئی تھیں. جنوری 2021 میں اس پہ معاملات بہت آگے بڑھ گئے ہوئے تھے, فروری میں جوڑ توڑ شروع ہو رہا تھا, ہو چکا تھا, اپوزیشن اپنا ہوم ورک کمپلیٹ کر لیا. دسمبر میں آپ نے, بلکہ مجھے یاد ہے آپ نے لکھا بھی تھا, اور آپ نے اس دوران میں یہ خبر دی بھی تھی کہ حکومت سے تعلق رکھنے والے ایک وزیر نے آپ کو بتایا کہ شاید خان صاحب جانے والے ہیں, یا شیخ رشید صاحب نے آن دا ریکارڈ ہمیں انٹرویو میں کہا آج ٹی وی پہ, جب آپ ابھی ہمارے ساتھ ہی تھے, تو انہوں نے اس پہ انہوں نے باقاعدہ یہ بات کہی کہ اس انٹرویو میں انہوں نے شبے کا اظہار کیا کہ مجھے لگتا ہے کہ اپوزیشن جو ہے وہ تحریک عدم اعتماد لے کے آئے گی. لیکن اس میٹنگ کے بعد میری ان سے بات ہوئی تو انہوں نے مجھے تصدیق کی کہ ہمیں ایسے اشارے مل رہے ہیں کہ عدم اعتماد جو ہے وہ آ سکتی ہے. تو ہمیں ایک طرح سے کنفرمیشن, یہ دسمبر کی بات ہے, یہ تقریباً دسمبر جنوری ارلی کچھ اس قسم کی بات ہے. اور یہ انہوں نے اس بات کی جب تصدیق کی تو پھر پتہ لگا کہ بھئی یہ تو باقاعدہ سی. لیکن میں آپ کو اس پہ اپنی انفارمیشن بتاتی ہوں کہ دسمبر کی آخری ہفتہ تھا, ہم 25 دسمبر کو ملاقات ہوئی تھی, زرداری صاحب آئے تھے لاہور,
اور بلاول صاحب آئے تھے اور میاں صاحب باہر تھے اور مریم صاحبہ یہاں پہ تھیں اور شہباز صاحب تھے اور رائے ونڈ میں ملاقات ہوئی تھی ایک لنچ کے اوپر اور وہاں پہ جو ویڈیو لنک تھا اس کے اوپر نواز شریف صاحب کو لیا گیا تھا اور اس میں کچھ معاملات طے پائے تھے اور ہمیں اس کے بعد ہمارے جو سورسز تھے مجھے انہوں نے کنفرم کیا تھا کہ اس معاملے کے اوپر آگے پیش رفت ہوئی اور یہ فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ اگر ہم نے عمران خان سے جو ہے وہ جان نہ چھڑائی یا ان کے بقول یا پھر ہم نے ان کو برطرف نہیں کیا تو پھر یہ معاملات اور بہت آگے بڑھ جائیں گے اور ان کے بہت سارے خدشات تھے کہ کس طرح کا 15 سال کا سیٹ اپ بنے گا, آرمی چیف کون ہوگا, پھر کون آئے گا, پھر کون آئے گا, اور پھر صدارتی نظام اور پارلیمانی نظام کے خلاف, اور یہ سب چیزیں تھیں جو کہ اس وقت انڈر ڈسکشن ہوئی ان کے آئیں اس میٹنگ کے اندر. اور آپ کو یاد ہوگا کہ یہ ہنگامی میٹنگ ہوئی تھی, اس میں زردائی صاحب اور بلاول صاحب جو ہے وہ پہنچے تھے, دونوں آئے تھے اس کے اندر. تو کچھ ایسا بڑا ان کے علم میں آیا ہوگا کہ جو کہ, اور پھر اس کی جو فضا تھی وہ زردائی صاحب نے بنائی تھی اور پھر زردائی صاحب نے کنونس کیا تھا کہ اس کے اوپر جو ہے وہ ہمیں ملنا چاہیے اور بات کرنی چاہیے. اس کا مطلب ہے کہ زرداری صاحب کے پاس کچھ ایسی انفارمیشن تھی کہ جس کی بنیاد کے اوپر انہوں نے حالات کو بھانپ لیا کہ فوج اس وقت جس طرح کے پریشر میں آ رہی ہے, پاکستان کی معیشت کہاں پہ جا رہی ہے, اور یہ سب چیزیں تھیں جو کہ آگے انہوں نے تمام سیاستدانوں نے پھر اس کو ریئلائز کیا ہوگا کہ بھئی یہ کہاں تک معاملات جا سکتے ہیں تو اس کو روکنا پڑے گا. اور اس کے لیے ان کو لگا کہ فوج کے اندر بہت ایک انریسٹ ہے اور ایک طرح سے جو ہے وہ معاملات اتنے بگڑ گئے ہیں کہ اب ہمیں یہ رائٹ ٹائم ہے ٹو ہٹ اور ہمیں ایک آئینی تبدیلی جو ہے وہ کرنے کے لیے آگے بڑھنا چاہیے. کیونکہ اس کی وجہ یہ تھی کہ قاف لیگ ڈیوائیڈ ہو چکی ہوئی تھی. پھر آپ کو دیکھیں ایم کے ایم کے بہت سے اعتراضات تھے, اختر بینگل صاحب بہت چار ان کے اراکین تھے وہ بہت ناراض تھے. ان کے اپنے پارٹی کے اندر لوگ ان سے نالاں تھے, جو کہ جنرل باجوہ نے بعد میں جو ہمیں بریفنگ دی تو اس میں انہوں نے ہمیں یہ بات بتائی کہ میں ان کی باتوں کو کوئی بہت اس طرح سے نہیں کر رہی, مگر میں ایک ریفرنس کے طور پہ کوٹ کر رہی ہوں کہ جو کچھ ہوا ہے اس پورے دور کے اندر اس کو آنے والے دنوں کے اندر یعنی تاریخ ان کو بتا بھی دے گی کہ کس طرح سے. لیکن انہوں نے بھی بتایا اور پھر شواہد نے اس کو کنفرم بھی کیا کہ ان کی پارٹی کے اندر جو تھے وہ بہت زیادہ اختلافات بڑھ گئے تھے. شاہزین بگٹی آخری وقت میں یہ شکوہ کرتے تھے کہ ان کو تو میرا نام بھی نہیں پتہ, خان صاحب کو وہ کچھ اور نام سے پکارتے تھے. جی بات درست ہے کہ ان کی جو بہت سارے, اور پھر مثلاً یہ کہ وہ ہاتھ نہیں ملاتے تھے. یہ باجوہ صاحب نے کہا کہ ہم نے جب انہوں نے کہا کہ اس طرح کے معاملات ہو رہے ہیں, کیونکہ اس سے پہلے تو جنرل فیض اور جنرل باجوہ ہی ان کو ہیلپ آؤٹ کرتے تھے, جنرل فیض تو خاص کر کے نمبر پورے کرنے, یہ کرنا وہ کرنا, تو انہوں نے کہا کہ آپ کم از کم کچھ نہ کریں. جنرل باجوہ کہتے ہیں کہ میں نے عمران خان صاحب کو مشورہ دیا کہ آپ کچھ نہ کریں, آپ کم از کم چائے کا ایک کپ بھی پی لیں. نہیں, وہ انہوں نے کہا جی وہ کام بڑے بتاتے ہیں, تو انہوں نے کہا جی آپ کام نہ کریں مگر آپ ان کے ساتھ رابطہ تو رکھیں نا. یعنی کہ پارٹی جو تھی وہ بھی وہاں سے چل رہی تھی, جی ایچ کیو چلا رہا تھا, یعنی پارٹی بھی جو تھی وہ عمران خان صاحب اپنے ایم این ایز کے ساتھ بھی نہیں ملتے تھے. پھر آپ کو یاد ہوگا پھر انہوں نے ایک سیریز شروع کی جس میں ملنا شروع کر دیا, اچانک ملنا شروع کر دیا. اس میں پھر انہوں نے بہت سارے لوگوں کو کہا بھی کہ ہم کام بھی کریں گے وغیرہ وغیرہ, لیکن وہ اتنے ان پاپولر ہو چکے ہوئے تھے اس وقت, اپنے حلقوں میں لوگ جانے کے قابل نہیں رہے تھے. اس طرح کی مہنگائی اور ایک طرح سے معاملات بہت زیادہ خراب ہو گئے تھے. تو اس کو انہوں نے جو ہے وہ بہت انہوں نے ایک درست وقت کا انتخاب کیا کہ اب وقت ہے کہ اب آگے بڑھا جائے. اور پھر اس کے بعد ہمارے پاس یہ اطلاعات تھی, میں نے تو بہت دفعہ لکھا بھی کہ آ سکتی ہے کوئی تحریک اعتماد بھی آ سکتی ہے اور اس طرح کی ساری چیزیں, کیونکہ لوگ بات کر رہے تھے. تو پھر ایک گراؤنڈ تیار ہو چکا ہوا تھا. لیکن جو آپ کا سوال ہے کہ 7 مارچ کو ڈونلڈ لو جو ہیں وہ پاکستان کی ایمبیسی میں ملتے ہیں, ان کو لنچ پہ بلایا جاتا ہے. ایک لنچ اور میٹنگ ہے یہ کہ یہ ایک لنچ کے اوپر ان کی ملاقات ہے جس میں کہ وہ پاکستان کے ایمبیسیڈر کو بتاتے ہیں. پھر ایمبیسیڈر صاحب جو ہے وہاں سے مراسلہ, یاد رہے کہ یہ مراسلہ امریکی حکومت نے نہیں لکھا, یہ مراسلہ ہمارے ایمبیسیڈر نے لکھا کہ ڈونلڈ لو صاحب کے یہ تاثرات ہیں. وہ تاثرات انہوں نے لکھ کے یہاں پہ بھیجے کہ دے آر ناٹ ہیپی. وہ یوکرین کی اس کے معاملے کے اوپر بھی وہ دیور, اور یاد رہے کہ امریکہ نے ایک مراسلہ جو تھا وہ ان کو لکھا تھا انہی دنوں میں انڈیا کو بھی, یوکرین جنگ پہ, بالکل, کہ روس کے ساتھ آپ کیوں کھڑے ہیں اور آپ, ہاں ٹھیک ہے. بلکہ اس پہ شاید ناراضگی کا اظہار یہ کیا تھا کہ آپ غیر جانبدار کیوں ہیں, بالکل آپ کو کھل کر سامنے آنا چاہیے. اور اس کے جو الفاظ تھے اس پہ انڈیا نے رسپونڈ کیا تھا اور اس کو ایک طرح سے سخت الفاظ بھی قرار دیا تھا اور اس پہ افسوس کا اظہار صرف یہ نہیں, انڈیا نے تو بہت سخت اس کا جواب دیا, لیکن انڈیا نے کھیلا نہیں.
کیونکہ وہاں پہ کوئی کھلاڑی ہی نہیں تھا. تو ہم نے کھیلا اس کو اور اپنے سیاسی مقاصد کے لیے بھی کھیلا. ورنہ اس طرح کے سائفرز تو آتے رہتے ہیں, وہاں پہ ناراضگیاں بھی ہوتی ہیں کوڈیڈ ورڈز میں. پاکستان کے ایک وزیر اعظم کو آپ نے پھانسی پہ چڑھا دیا. تاریخ کے اندر ثبوت موجود ہے کہ ہنری کسنجر نے جو دھمکی دی تھی. تو یہ تو پاکستان کی سیاست کے اندر مداخلت تو بیرونی قوتوں کی رہی ہے, اور یہاں تو مارشل لاء بھی اسی طرح سے اسی تناظر میں دیکھے جاتے ہیں کہ مداخلتوں کے اس میں آتے ہیں. 7 مارچ کو یہ ملاقات ہوتی ہے, لیکن 7 مارچ سے پہلے جو 1 مہینے کے اخبارات اور اس وقت کے شوز اور باقی ساری چیزیں دیکھیں تو وہ تو تحریک عدم اعتماد کی جو ملاقاتیں تھیں وہ اپنی عروج پہ تھیں, اور ان ملاقاتوں سے گھبرا کر ہی خان صاحب نے IMF کا معاہدہ توڑا. اور آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے قیمتیں جو ہے وہ غالباً 1 مارچ کو انہوں نے کم کی تھیں. بالکل. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ تو ملاقات سے پہلے ہی خان صاحب کو اندازہ ہو گیا تھا. بالکل. یہ دیکھیں جنوری سے یہ معاملات شروع ہوئے تقریباً کہ فارمل چیزیں کہ بھئی اپوزیشن عدم اعتماد لے کے آ رہی ہے. یہ ہر ٹاک شو اخبار کی یہ معاملات زینت تھے. 7 مارچ کو جو ہے وہ اپنا ڈونلڈو, اور 1 مارچ کو پاکستان IMF کے معاہدے سے پیچھے ہٹتا ہے, اور ان کی رضامندی کے جو طے کیا ہے کہ ہم قیمتیں کم نہیں کریں گے, پیٹرول کی قیمتیں بڑھائیں گے, ہم بجلی کی قیمتیں بڑھائیں, جو بھی طے کیا, وہ 1 مارچ کو عمران خان صاحب جو ہے وہ 10 روپے پیٹرول کی قیمت میں اور پتہ نہیں کتنے روپے ڈیزل کی قیمت میں کم کر دیتے ہیں. یہاں سے پہلا, اور اس پہ میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے اس کے اوپر ایک کالم بھی لکھا تھا, اور کالم 1 مارچ کا ہی کالم ہے یہ چھپا بھی. اس کالم کے اندر جو ہے وہ عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے, میں نے یہ لکھا ہے کہ گزشتہ روز وزیر اعظم نے تقریر نے حیران کر دیا. 10 روپے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں کمی, جبکہ بجلی کی نرخوں میں جو اضافہ تھا وہ واپس لے لیا گیا. حیران کن یہ نہیں کہ حکومت نے عوام کو ریلیف دیا, پریشان کن بات یہ ہے کہ یہ اضافے IMF کی شرائط اور دباؤ پر کرنا پڑتے ہیں. تو کیا وزیر اعظم IMF کی زنجیریں توڑے ہیں؟ کہنے کو دل کو خوشکن نعرہ ہے, مگر متبادل کیا ہے؟ روس اور چین کے ساتھ تعلقات آزاد خارجہ پالیسی کی علامت, مگر ورلڈ بینک اور IMF کے چنگل میں پھنس کر نکلنے کا خواب شرمندہ تعبیر کیسے ہوگا؟ جو پڑھنا چاہتے ہیں وہ اس کتاب میں سے الٹی گنتی کس کے لیے 1 مارچ 2022 کا یہ کالم ہے, چھپ بھی چکا ہے, انٹرنیٹ پہ بھی اب دستیاب ہے, اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں. تو یہ ایک عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے اس کو باقاعدہ جو ہے یہ اناؤنس کیا. اچھا 7 مارچ کو میٹنگ تھی, تو 1 مارچ کو عمران خان صاحب کو الہام ہوا کہ میں نے یہ جو ہے یہ عوام کو خوش کرنا ہے, ریلیف کرنا ہے, اور میں نے اسی کالم میں لکھا ہے کہ وزیر اعظم مائنڈ بنا چکے ہیں کہ شاید ان کو نئے انتخابات کی طرف جانا پڑے. یہ یعنی ان کے وہ مینٹلی پریپیئرڈ تھے کہ ہم اگر کوئی ایسا مسئلہ ہوا تو اسمبلیاں برخاست کر کے ہم جا سکتے ہیں الیکشنز میں. یہ آپ ہی نے یہ خبر اس وقت دی تھی کہ کوئی ملاقات ہوئی ہے, اور اس ملاقات کے اندر خان صاحب نے یہ آفر کی ہے کہ اگر یہ اپنی تحریک عدم اعتماد واپس لے لیں تو میں اسمبلیاں توڑ کر نئے انتخابات کروا دوں, اور اس پہ شاید اپوزیشن نے انکار کیا تھا. دیکھیے یہ عدم اعتماد پیش ہو گئی, پیش ہونے کے بعد جو معاملات تھے 14 دن کے اندر ان کو کرنا تھا. عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے اس معاملے کے اوپر جو ہے وہ میٹنگ بلائی, اور پرائم منسٹر ہاؤس میں میٹنگ بلائی. میٹنگ جنرل باجوہ اور جنرل DG ISI جو ہے جنرل ندیم انجم صاحب جو اس وقت کے DG ISI تھے ان کو بھی انہوں نے بلایا. ان کے کچھ اہم وزراء بھی اس میٹنگ کے اندر موجود تھے. تو عمران خان صاحب نے ان کے سامنے مدعا رکھا کہ بھئی یہ اس طرح کی صورتحال ہے, عدم اعتماد آ چکی ہے, مجھے عدم اعتماد کو میں نے اس کے اوپر ہمیں کیا کرنا چاہیے, آپ کیا کرتے ہیں؟ تو ان کو مشورہ دیا گیا کہ آپ کو تو آپ اس سے جو ہے وہ پیچھے نہیں ہٹ سکتے, یا آپ کو جو ہے اس کے اوپر آگے سامنا کرنا پڑے گا اور اس طرح کی چیزیں. بلکہ آپ کو میں اس کا ریفرنس بھی بتا دوں کہ یہ انصار عباسی صاحب نے یہ سٹوری بھی لکھی ہے, میرے پاس تو یہ خبر تھی اور اس کے اوپر میں نے ٹویٹ بھی کیا تھا, لیکن اس کے اندر یہ لکھتے ہیں کہ دے میٹ اینڈ ڈیورنگ دا میٹنگ 3 آپشنز ور میوچولی ڈسکس بٹوین دی دین سویلین اینڈ ملٹری لیڈرشپ, اینڈ جو کہ انہوں نے یہ کہا کہ ایک تو نو کانفیڈنس ہے اور موو ہے, دوسرا ریزگنیشن ہے. 3 آپشنز ان کی طرف سے دیے گئے کہ یہ ایک صورتحال بنی ہوئی ہے, اور تیسرا ہے کہ ڈیزالونگ اسمبلی, یعنی اسمبلی کو آپ برخاست کر دیں اور فریش الیکشنز میں چلے جائیں. عمران خان صاحب نے پہلے دونوں آپشنز جو ہیں بقول انصار عباسی صاحب کے وہ انہوں نے ریجیکٹ کر دیے, اور انہوں نے کہا کہ جی میں انتخابات پہ یہ اسمبلی توڑنے کے اوپر جو ہے وہ میں رضامند ہوں. جب یہ بات ہوئی ملاقات, اور اس ملاقات کے فوراً بعد جناب باجوہ نے اپوزیشن کی میٹنگ بلائی ISI میس کے اندر. اچھا
ادھر. اور ISI میس کے اندر اسلام آباد میں انہوں نے میٹنگ بلائی. اس میٹنگ کے اندر زردائی صاحب, بلاول صاحب, شہباز شریف صاحب, مولانا فضل الرحمان صاحب اور آن لائن میاں نواز شریف صاحب بھی موجود تھے, کیونکہ وہ اس وقت پاکستان میں نہیں تھے, لنڈن میں تھے. اچھا, وہ جو میٹنگ جب ہوتی ہے تو اس کے اندر وہ ان کو یہ آپشن دیتے ہیں کہ وہ الیکشن جو ہے وہ کروانا چاہتے آپ ہیں واپس لے لیں, عدم اعتماد. ہاں, آپ عدم اعتماد واپس لے لیں اور وہ اسمبلیاں جو ہے وہ ڈیزالو کرنے کے لیے تیار ہے. مگر اتنا مسٹرسٹ ہو گیا ہوا تھا, اور عمران خان صاحب نے ایسا نیریٹو اس ٹائم پہ وہ بنا رہے تھے سائفر کے اوپر, اور انہوں نے اپنے لوگوں کو, یعنی یہاں تک کہ جو لوگ ان کے خلاف جا سکتے تھے ان کے گھروں کے باہر مظاہرے کروانے شروع کر دیے, یہاں تک کہ ان لوگوں کے لیے کہا کہ ان کے بچوں سے کوئی شادیاں نہ کرے. سوشل بائیکاٹنگ پہ عمران خان صاحب آ گئے. اور پھر وہ آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے جو کلٹ بنایا ہوا ہے وہ تو کسی کی بات سنتا نہیں ہے, وہ تو پھر اس کے بعد وہ کلٹ جو ہے وہ آگے نکل جاتا ہے. تو اپوزیشن نے یہ دیکھا کہ بھئی ہم تو بڑے اچھے, ہم تو جیت رہے ہیں عدم اعتماد, تو ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے کہ ہم ان کے, تو یعنی شرائط تو ہماری مانی جانی چاہیے بجائے کہ عمران خان صاحب کی شرائط مانی جائے. تو جن باجوہ بھی اس وقت جو تھے نا وہ دو رول کردار ان کی وکٹ کے دونوں طرف وہ کھیل رہے تھے. تو انہوں نے جب یہ کہا تو مجھے یاد ہے کہ جو ہمیں خبر بھی پتہ چلی اور میں نے اس کو ڈسکس بھی کیا, بعد میں بریک بھی کیا, کہ ان کی لڑائی جو تھی وہ بلاول صاحب کے ساتھ باجوہ صاحب کی تو میں ہوگی. اور بلاول صاحب نے کہا آپ کو نہیں پتہ کہ اس وقت جو حالات ہیں اور مہنگائی کی صورتحال کیا ہے اور وہ سارا. تو اس پہ جب باجوہ نے کہا کہ اچھا آپ مجھے بتائیں گے, آپ لوگوں کو تو خود نہیں, اس طرح کی کچھ ان کی آپس میں جو ہے وہ کافی تو میں ہو گئی. اس کی تصدیق باجوہ صاحب نے پھر جو بریفنگ کی تھی اس میں بھی انہوں نے کی تھی ہمارے سامنے. تو اور ہمیں پولیٹیکل لوگوں نے تو یہ بتائی بات کہ یہ اس طرح سے ہوا تھا. تو انہوں نے مسترد کر دیا کہ ہم عدم اعتماد سے پیچھے نہیں ہٹیں گے, PDM کی تمام لیڈرشپ. ٹھیک ہے. اور پھر یہ ہوا کہ باجوہ صاحب نے جا کے عمران خان صاحب کو کنوے کر دیا. عمران خان صاحب باجوہ صاحب سے بھی ناراض ہو گئے. ٹھیک ہے. اور ان کے ساتھ بھی ناراض تو وہ تھے ہی. اور پھر جو انہوں نے اس کے بعد پھر جو کیا, پھر باجوہ صاحب کے خلاف انہوں نے کھل کے نیریٹو بھی بنایا, نیوٹرل کا میر جعفر میر صادق. اور پھر انہوں نے کہا نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے, آپ نیوٹرل کیسے رہ سکتے ہیں, اس طرح کے حالات ہو تو آپ نیوٹرل رہ ہی نہیں. یاد ہے آپ کو انہوں نے 2-3 تقریریں جلسے بھی شروع کر دیے, اور ایک عوامی انہوں نے اپنی پوری کیمپین جو ہے وہ لانچ کر دی سائفر کے اوپر. مداخلت نامنظور, امریکی مداخلت نامنظور, اور پھر حقیقی آزادی. اور اسلام آباد میں ایک جلسہ کیا خان صاحب نے, اس میں وہ سائفر لہرایا بھی اور کہا کہ یہ دیکھیں یہ وہ خط ہے جو مجھے دھمکی ملی ہے. اور اسی دن قومی سلامتی کا اجلاس بھی ہوا تھا. ان دونوں کو آپ بتائیے گا یہ کیسے؟ دیکھیے اس دن خبریں تو نکل رہی تھی کہ یہ کوئی اس طرح کا نیریٹو جو ہے وہ بنائیں گے اور وہ سب کچھ کریں گے, لیکن 27 مارچ کو ان کے کہنے پہ کہ چونکہ سائفر کا معاملہ جو ہے وہ بہت آ چکا تھا اور نیریٹو بن چکا ہوا تھا, تو ایک قومی سلامتی کی کمیٹی کی میٹنگ بھی بلائی گئی جس میں کہ اعلامیے کے اندر یہ مسترد کیا گیا کہ کوئی بیرونی سازش ہوئی ہے. ٹھیک ہے, کہ اس سائفر کے حوالے سے کہ کوئی, لیکن اس لینگویج کو اس کی مذمت کی گئی تھی کہ وہ لینگویج کہ ہاں کہ امریکہ کی طرف سے جیسے کہ ڈیمارچ کرتے ہیں جیسے انڈیا نے کیا, تو ہماری قومی سلامتی کمیٹی نے کہا کہ بھئی یہ نہیں ہونا چاہیے تھا اور یہ بڑی غلط بات ہے, اس طرح کی زبان استعمال نہیں کرنی چاہیے. اگر اس طرح کے مراسلہ اس طرح کا آیا ہے, جو کہ آیا تھا سعد مجید صاحب کی طرف سے, کہ جس میں یہ کہا گیا تھا کہ بھئی اس کی جو متن تو کسی نے نہیں دیکھا کہ کیا ہے, آج بھی وہ منظر عام پر نہیں ہے, مگر اس کا جو متن کی تشریح کر کے پھر جو قومی سلامتی کمیٹی میں کہا کہ یہ غیر ملکی سازش بالکل نہیں ہے, البتہ جو بھی گفتگو ہے یا جس طرح سے رویہ ہے وہ قابل اعتراض ہے اور قابل مذمت ہے, اور پاکستان اس کی مذمت کرتا ہے. امریکی سفیر کو بھی بلایا گیا, ان کو بھی ڈیماش کیا گیا, اور پھر اس طرح کی ساری وہ ایک طرح سے جس طرح سے ایک نارمل ایک ملک جو ہیں وہ کرتے ہیں, وہ تمام ایکسٹریم پاکستان نے ایک حیثیت سے پاکستان ایک ریاست کے طور پہ انہوں نے ریئیکٹ کیا اس کے اوپر. عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے, انہوں نے بھی ریئیکٹ کیا, بالکل فیئر انف کہ کرنا چاہیے تھا, لیکن اس کو پھر سیاسی مقاصد کے لیے کیسے استعمال. اس میں بھی جب 7 مارچ کو یہ سائفر آتا ہے تو 27 مارچ کو جا کے قومی سلامتی کا اجلاس کیوں بلایا جاتا ہے؟ اگر اتنا اہم ترین ایشو تھا کہ کسی ملک کے اندر رجیم چینج کیا جا رہا ہے تو 8
مارچ کو بلانا چاہیے تھا، 9 مارچ کو بلانا چاہیے تھا، 10 کو کرنا چاہیے تھا، 20 دن کے بعد کیوں بلایا گیا؟ اور اسی میں ایک دلچسپ واقعہ یہ ہے کہ جس ڈونلڈ لو پہ انہوں نے الزام لگایا، اسی ڈونلڈ لو کو انہوں نے اپنے سفارت خانے کے اندر 10 دن بعد ایک تقریب کے اندر بھی بلایا تھا. تو یہ بھی کنٹرڈکشن نہیں ہے کہ کیسے یہ 27 مارچ کو ان کو جا کے پتہ چلے کہ سازش ہوئی ہے؟ اس سے زیادہ تو دلچسپ بات یہ ہے کہ جنرل باجوہ 11 تاریخ کو عمران خان صاحب کو بتا رہے ہیں کہ یہ لیٹر آیا ہے جی، اور عمران خان صاحب اس کو اگنور کرتے ہیں. اور اس کے بعد لیکن وہ اعظم خان کے بقول پرنسپل سیکرٹری کے وہ مائنڈ میک اپ کر چکے ہوتے ہیں کہ ہم نے اس کے ساتھ کھیلنا ہے. وہ اپنی پوری پالیسی فارمولیٹ کر چکے ہوتے ہیں کہ اگر عدم اعتماد واپس نہ گئی تو پھر ہم اس کے اوپر جو یعنی ہے اس وقت تک کا انتظار ہو رہا تھا. ہاں، کیونکہ عدم اعتماد کی خبریں آ رہی تھی، جوڑ توڑ ہو رہا تھا، ایم کیو ایم نے پریس کانفرنس کی تھی اور یہ سب چیزیں جو ہے آن دا ریکارڈ تھی. تو پھر عمران خان صاحب جو تھے انہوں نے پلان بی بنایا ہوا تھا. اور پھر وہ جو آڈیو لیک بعد میں جو آڈیو لیک ہوئی اور پھر اس میں انہوں نے بتایا بھی کہ ہم نے اس کو کھیلنا ہے لیکن ملک کا نام نہیں لینا. پھر وہ 27 مارچ کو یہ میٹنگ کال ہوتی ہے، اس میں سازش نہیں قرار دیا جاتا اور کہا جاتا ہے کہ یہ زبان جو ہے وہ نہیں کی جانی چاہیے تھی. اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ عمران خان صاحب جو ہے وہ رات کو جلسہ کرتے ہیں. یہاں اسلام آباد کے اندر بہت دنیا آتی ہے، ایک انوائرمنٹ بن چکا ہوتا ہے، ایک سین کریٹ ہو چکا ہوتا ہے اور غلامی نامنظور کی. اور آپ کو یاد ہوگا بہت سارے ایسے بھی ہم نے لوگ دیکھے جو کہ رو رہے تھے زاروں قطار، اور وہ اس طرح کا ایک پورا ماحول عمران خان صاحب نے کریٹ کر دیا. تو اور مجھے یاد ہے کہ جنرل باجوہ نے یہ بھی کہا کہ میں نے عمران خان صاحب کو کال کیا کہ اب لوگ آپ کے فیور میں ہیں اور آپ چاہیں تو بھی الیکشن میں جائیں تو 2/3 میجورٹی کے ساتھ آپ واپس آ سکتے ہیں. یہاں پہ میرا جو تبصرہ ہے وہ یہ تھا کہ یہ گیم ایک طرح سے ان کی اجازت سے، یہ سائفر کہانی جو تھی وہ جب باجوہ کی کم از کم اجازت نہیں تو ان کی وہ خاموش رہے اتنے دن، تو یہ سب چلتا رہا تاکہ ان کو پورا موقع مل جائے کہ وہ بجلی کی قیمتیں بھی کم اور یہ بھی کم اور وہ بھی، اور یہ اس طرح کا نیریٹو بنا کے امریکنزم کو استعمال کیا. ریاست مدینہ کا تو چل ہی رہا تھا معاملہ ساتھ میں، وہ تو سارے انہوں نے جو تھے اپنے تیر کمان کے وہ نکال لیے تاکہ وہ ایک پبلک امیج ان کا بہتر ہو سکے، اور انہوں نے کیا. تو اس پہ انہوں نے کہا کہ میں نے ان کو فون اٹھا کے کہا اور میں نے کہا کہ دیکھیے الیکشن کا ماحول بن چکا ہے. بلکہ انہوں نے کہا کہ جب عمران خان صاحب فارغ ہوئے، ہاں لیٹ می کریکٹ مائی سیلف، انہوں نے کہا جس دن عمران خان صاحب عدم اعتماد ان کے خلاف ہوئی اور لوگ سڑکوں پہ نکل آئے، تب میں نے ان کو کہا کہ آپ اگر الیکشن میں چلے جاتے اور اب بھی اگر الیکشن ہو جائے تو آپ 2/3 میجورٹی لے کے جیت سکتے. اب 2/3 میجورٹی کا جو معاملہ تھا یہ اصل میں عمران خان صاحب کی خواہش بھی تھی کہ وہ 2/3 میجورٹی کے ساتھ آئیں گے، تو وہ جو کچھ بھی پھر اس کے بعد کرنا چاہتے ہیں یا کرنا چاہیں گے وہ سب کے سب وہ کر سکیں گے. ان کے پاس زیادہ پبلک وہ ہوگی، زیادہ ان کے پاس ایک پاپولیرٹی ہوگی، اور جو بھی ایک کنٹروورشل ایشوز بھی ہیں جو بھی ہیں ان کو وہ پھر ڈیل کرنے میں ان کو آسانی ہوگی. یہ بھی ایک معاملہ جو تھا وہ پیش نظر تھا. لیکن اس میں خالی جنرل باجوہ کا کردار جو تھا نا وہ اس میں اور تھا. جو پیچھے ادارہ تھا نا وہ جنرل باجوہ کے ان سارے معاملات کے اوپر مجھے لگتا ہے کہ وہ کسی اور، یعنی ان کو اندازہ ہو گیا تھا کہ کچھ چیزوں میں ہم غیر ضروری طور پر، یعنی ادارہ پیچھے نہیں کھڑا ہوا تھا. جس طرح کی فارن پالیسی چل رہی تھی، جس طرح کی وہ امریکہ کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے، اور اس سے پہلے جو پاکستان کی سیاست اور پاکستان کی ریاست میں وہ IMF کا معاملہ ہو یا کچھ اور معاملات ہوں، جو معاملات چل پڑے تھے، معیشت کا جو ایشو تھا ظاہر اس سے بھی کان کھڑے ہو گئے ہوں گے. اگر معیشت کمزور ہوتی جو ہو گئی تھی تو پھر سب سے پہلی زد تو فوج پہ پڑنی تھی اور پڑنی ہے، کیونکہ فوج بڑی سٹیک ہولڈر ہے. اور فوج نے ملٹری نے یہ دیکھا کہ بھائی ہم تو کمزوری کی طرف بڑھ رہے ہیں، ہم تو کمپرومائزز ہمیں اور کرنے پڑیں گے انٹرنیشنلی، تو پھر ہم ایک نیوکلیر ریاست کے طور پہ کہاں سٹینڈ کریں گے. شری لنکا پہلے ہو چکا ہوا تھا، وہ صورتحال جو تھی وہ ایک اس کے حوالے بھی دیے جا رہے تھے، حوالے بھی دیے گئے بعد میں بھی دیے گئے، تو وہ ایک طرح سے صورتحال جو تھی وہ بہت خراب صورتحال کی طرف بڑھ چکے تھے، جس کی وجہ سے ادارہ ساتھ نہیں تھا. مگر یہاں پر باجوہ کی کمٹمنٹ ہوگی، میرا ایک تبصرہ ہے کہ ان کی کمٹمنٹ ہوگی عمران خان صاحب کے ساتھ، جس کی وجہ سے وہ ان کو مستقل بیل آؤٹ کرنے کی بھی کوشش کر رہے تھے. ادھر سے ادارے کو بھی خوش کرنا ہے، ادھر سے ان کو بی ٹیم بھی رکھنی ہے، ان کو بہت سارے وہ کر رہے تھے. تو ساری چیزوں کو کرتے کرتے ہر چیزیں ساری خراب ہو گئی، ان کے ہاتھ سے نکل. اچھا، آپ ظاہر ہے پاکستان کی تاریخ سے بھی واقف ہیں اور جو باقی دنیا کی تاریخ ہے وہ بھی آپ جانتی ہیں.
ایران کے اندر ڈاکٹر مصدق کی حکومت ختم کی گئی اور بعد میں یہ باقاعدہ تاریخی فیکٹ بن گیا کہ اس کے پیچھے امریکہ تھا. ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت ختم کی گئی، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کے پیچھے امریکہ تھا. اس طرح دنیا کے بہت سارے ممالک میں جو رجیم چینج ہوئے اس میں باقاعدہ ثبوت کے ساتھ یہ ثابت ہوا کہ واقعی میں امریکہ نے مداخلت کی اور حکومتیں تبدیل کی. خان صاحب سے امریکہ خوش تو نہیں تھا. خان صاحب کے بیانات افغانستان میں جب فال ہوا غنی حکومت کا، آپ کو یاد ہوگا انہوں نے کہا کہ غلامی کی زنجیریں توڑ دیں. اسی طرح ایک دو مواقع پہ انہوں نے اور انٹرویوز کے اندر کچھ باتیں کی تو وہ ناراض تو تھا. ہو سکتا ہے اس نے واقعی میں مداخلت کی ہو اور حکومت ختم کروائی ہو. دیکھیے دیکھنے کو تو کہنے کو تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. پاکستان کی جو میں نے آپ کو کہا کہ 72 سالوں میں 75 برسوں میں ہماری حکومتیں جو ہیں وہ اشاروں سے، اور انٹرنیشنل ہماری جو جیو اسٹریٹجک پوزیشن ہے وہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا کرس بھی ہے یا بلیسنگ بھی ہے ایٹ دا سیم ٹائم. تو ہمارے لیے تو بہت ساری چیزیں ہوتی رہی ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے اور اس کو آپ مسترد بھی نہیں کر سکتے ہیں ان ساری چیزوں کو. لیکن جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ کیسے کرتی ہیں، دیکھیں نا ذوالفقار علی بھٹو تو پھانسی چڑھ گئے. اس وقت سعودی عرب نے کتنا آفر کیا، اس وقت ان کو آپ کے سامنے ہے کہ لیبیا ہو یا دیگر ممالک ہوں، انہوں نے کتنا ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے فیور میں ان کو بچانے کے لیے کافی کردار ادا کیا. لیکن چونکہ عالمی سامراج جو تھا وہ ان کے خلاف تھا تو ان کو نہیں بچا سکا. تو یہ تو اس میں ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ کوئی امریکہ نے، لیکن جب ممالک کوئی مداخلت کرتے ہیں تو وہ اندرونی اس کے یعنی آپ دیکھیں نا کہ وہ مداخلت اس طرح کی نہیں ہوتی کہ کوئی سائفر لکھ کے دے دیا جائے. وہ لکھی ہوئی چیزیں تھوڑی ہوتی ہیں کہ آپ لکھ کے بھیج تحریری ثبوت آپ دیں کہ بھئی ہم تو ہٹا رہے ہیں کریں، اور پھر 7 مارچ کو میٹنگ ہو رہی ہے، 1 مارچ کو IMF کے معاہدے سے آپ ختم کر رہے ہیں. اس سے پہلے جو ہے وہ آپ کا اچھا ڈونلڈ لو نے بھی جو گفتگو کی اس نے بھی اس نے کہا کہ اپوزیشن جو ہے وہ عدم اعتماد لانے کی کوششیں کا حوالہ دیا. سائفر کے اندر یہ ہے کہ حوالہ دیا، یعنی ان لوگوں کو خبریں پہنچ رہی تھی کہ پاکستان کے اندر یہ تبدیلی آن کارڈز ہے کہ یہ حکومت دیرپا نہیں ہے، یہ پائیدار نہیں ہے. یہ لوگوں کو خبریں اس کے اوپر اس نے ایک جو ہے وہ ایک بات کی اور حوالہ بھی دیا اس بات کا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس کے لیٹر کے بعد یہ موو نہیں تھی، یہ اس سے پہلے کی موو تھی جو کہ آرگینک تھی. ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ فوج نیوٹرل ہو گئی، کہ فوج نے عمران خان صاحب کے پیچھے سے ہٹ گئی تو اپوزیشن کو لگا کہ یہ وقت صحیح ہے اب ان کو ہٹ کرنا. اور وہ شاید کسی بھی موقع پہ پیچھے ہٹتی تو اسی موقع پہ وہ گر جاتی. بالکل ظاہر ہے. تو یہ ہوا بھی، آپ نے دیکھا انہی دنوں سینٹ کا الیکشن تھا، گیلانی صاحب کیسے جیتے، وہ پیچھے ہٹے، پیپلز پارٹی آگے آئی، انہوں نے اپنے جو نمبرز تھے وہ پورے کیے اور یہ الزام لگاتے ہیں کہ پیسے دیے یا جو بھی کیا، مگر انہوں نے اپنے مینج کیا اور انہوں نے اپنے سینیٹر کو منتخب کرا لیا. یہاں پہ عمران خان صاحب جو ہے وہ صاحب کا جو جی وہ ہارے اس دن، تو اس دن پتہ چل گیا تھا عمران خان صاحب کو. پھر انہوں نے ووٹ آف کانفیڈنس لیا، ووٹ آف کانفیڈنس اسی کے بعد لیا تھا. آپ کو یاد ہوگا وہ نمبر بھی جنرل فیض نے پورے کیے تھے جب کچھ لوگوں کو کنٹینر میں بند کرنے کی شاید خاقان عباس صاحب سٹوری سناتے ہیں، وہ آن دا ریکارڈ ہے. تو یہ سب چیزیں جو تھیں اس کو یہ پائل اپ ہو رہی تھیں، آہستہ 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 بن رہی تھیں اور ایک ڈائمنشن مل رہی تھی. تو اب آتے ہیں اس کے اوپر کہ 27 مارچ کو یہ ہوا، رات کو جلسہ ہوا، جلسے میں انہوں نے خط لہرایا اور وہ انہوں نے عمران خان صاحب نے بہت جذباتی انداز میں وہ تقریر کی اور وہ انہوں نے کہا کہ اس سے پہلے شاہ محمود قریشی صاحب نے کہا کہ اور اس سے پہلے ایک انوائرمنٹ بنا دی گئی کہ سرپرائز آ رہا ہے، سرپرائز آ رہا ہے، سرپرائز آ رہا ہے، آپ کو یاد ہوگا. اور پھر انہوں نے کہا کہ جی ہمارے ہم وزیر اعظم جو ہے وہ یہ بات کریں گے اور وہ ایک ایسی چیز آپ کو بتائیں گے. پھر وہ انہوں نے ایک بند لفافے کا جو وہ تھا وہ کیا اور وہ لہرایا اور وہ اس کے بعد لوگوں کے اندر اور زیادہ جذبات جو ہے وہ پیدا ہوئے اور ایک نیریٹو جو ہے وہ بکنا شروع ہو گیا. اچھا کیا یہ بات درست ہے کہ شاہ محمود قریشی اس کے آرکیٹیکچر تھے اور جو ان کے اوپر اب بھی کچھ سختیاں ہیں یا کہہ سکتے ہیں کہ جیل کے اندر ہے، انہوں نے وہ جو کچھ کیا تھا اس کی سزا ان کو مل رہی ہے؟ اور یہ پورا جو کھیل تھا، جب ہم کھیل کی بات کر رہے ہیں تو اس کے لیے گراؤنڈ جو ہے وہ شاہ محمود قریشی نے بنایا تھا. کیا یہ بات درست ہو سکتی ہے؟ دیکھیے میرا نہیں خیال کہ عمران خان صاحب جیسا جو پلیئر ہے یا عمران خان صاحب جیسی جو شخصیت ہے وہ
کافی ذہین آدمی ہے، ایسا نہیں ہے کہ لوگ کہیں کہ بھئی نہیں ان کو کچھ سمجھ نہیں ہے، عقل نہیں، بہت ذہین ہے. خاص کر کے یہ جو معاملات ہیں ان میں تو بہت انہوں نے ذہانت کا مظاہرہ کیا ہے کہ جس طرح سے اپنا نیریٹو بنایا ہے جو بھی ہے. تو بالکل ان کی کوئی آپس میں بات ہوئی ہوگی، بلکہ جو آڈیو لیک ہے اس میں شیریں مزاری صاحبہ اور ان کی اسد عمر صاحب اور ان لوگوں کی بھی، اعظم خان، ان لوگوں کی گفتگو بھی اس کے اندر ہے، اور پھر عمران خان صاحب جیسے کہتے ہیں. اور پھر عمران خان صاحب نے فی البدیہہ تقریر کی تھی قوم سے خطاب. اس قوم کے خطاب میں ان کے منہ سے امریکہ نکل گیا تھا. یہ جان بوجھ کے تھا یا یہ اب عمران خان صاحب بھی بتا سکتے ہیں، لیکن ان کا وہ نکل جانا، لیکن بہت اچھی ایکٹنگ لگ رہی تھی، بہت اچھی ایکٹنگ لگ ہاں، رہی مگر وہ بہت نکل جانا. پھر بعد میں کہا بھی جا سکتا تھا کہ اس کو مت چلنے دیں، پی ٹی وی سے ایڈٹ بھی ہو سکتا تھا. انسٹرکشنز بھی آتی تھی ان دنوں، تو بہت آتی تھی حکومت سے، ٹی وی چینلز کو، اینکرز کو، اس کو ہٹاؤ، اس کو لگاؤ، اس کو کرو، یہ کرو، وہ کرو. خیر یہ سلسلہ تو اب بھی جاری ہے، مگر تب تو بہت زیادہ انٹرفیئرنس جو تھی وہ نظر آتی تھی. تو اس میں انہوں نے اس میں کوئی ایسی انسٹرکشنز بھی نہیں آئیں کہ اس کو ہٹائیں اور نہ کریں. اور تو امریکہ کا انہوں نے اپنی طرف سے شو کیا کہ میں نے نام نہیں لینا چاہتا تھا، نکل گیا منہ میں سے. لیکن اس کے بعد پھر وہ امریکی غلامی نامنظور چل پڑا. تو یہ نیریٹو، اس کا مطلب ہے کہ نیریٹو بنایا گیا، اور اس وقت کی جو اسٹیبلشمنٹ تھی اس کے لیے پرابلمس کریٹ کیے گئے. امریکہ کے ساتھ معاملات بطور ریاست کے خراب کیے گئے، کیونکہ امریکہ تو اس کا تو امپریشن یہاں پہ اتنا خراب رہا ہے ہمیشہ سے کہ وہ کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ اس ریجن، اس ہمارے ملک کے اندر جو ہے وہ لوگ نعرے لگائیں امریکہ کے خلاف. اور 9/11 کے بعد بہت خراب ہو گیا تھا، اور کچھ نہ کچھ بہتری آئی تھی، لیکن اس کو خان صاحب نے بالکل تو اس کو دوبارہ جو ہے بیانی مطلب وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم اتنے پروگرام کرتے ہیں، ہم یو ایس ایڈ کا پروگرام ہے، ہم اتنی فیور دیتے ہیں، ہم آئی ایم ایف دیتے ہیں، ہم پیسے دیتے ہیں، ہم مدد کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، اور پھر بھی ہمارے خلاف نیریٹو. اور اس کا پورا استعمال عمران خان صاحب نے سکسیزفلی کیا. اب بھی اگر اب دیکھا جائے تو عمران خان صاحب جو بار بار بات کہتے ہیں کہ میں یہ بہت مقبول لیڈر ہوں، اور میں ہی ہوں جو کہ فوج کے ساتھ تعلقات بہتر بنانے میں اپنا کردار ادا کر سکتا ہوں، تو وہ بٹوین دا لائنز وہ یہ کہنے کی کوشش کرتے ہیں کہ میں ہی صرف وہ شخص ہوں جو ذہن سازی کر سکتا ہے، بھلے وہ امریکہ کی حق میں ہو، بھلے وہ کسی اور ملک کے حق میں ہو، بھلے وہ فوج کے حق میں ہو. تو وہ اپنی اس کو بارگیننگ چپ کے طور پر اس کو استعمال کرتے ہیں کہ میرے پاس یہ طاقت ہے صرف. اب ان کے پاس جو طاقت ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر ہے. سوشل میڈیا کہاں سے رن ہو رہا ہے یہ ایک الگ کہانی ہے، وہ کبھی اور بات کریں گے. تو خیر یہ ایک نیریٹو بن چکا ہوا تھا، اور اب عدم اعتماد جو ہے وہ پیش ہو گئی. اچھا، عدم اعتماد پہ آتا ہوں، لیکن ان دنوں میں ہم نے سنا کہ کچھ صحافی بھی اس سازش کے اندر شریک تھے، کچھ سیاستدان بھی شریک تھے. تو ایسی کوئی تھی خبر کہ واقعی میں کچھ صحافی؟ اچھا، اس میں واہ کیا آپ نے مجھے یاد کرا دیا، بلکہ میری دکھتی رگ کو چھیڑ دیا. 8 مارچ کو خواتین کا عالمی دن ہوتا ہے. ٹھیک ہے، آپ کو پتہ ہے نا 8 مارچ کو انٹرنیشنل ویمن ڈے ہوتا ہے. تو امریکہ کی امبیسی نے ایک فنکشن ہر سال ہوتا ہے، یہ شاید اس کے بعد نہیں ہوا مگر ہوتا تھا اس سے پہلے. کئی امبیسیوں میں یہ فنکشن ہوتے ہیں کہ عورتوں کا عالمی دن ہے اور اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، اور وہ جو بھی ہے. تو اس سے پہلے کچھ دن پہلے مجھے بھی انویٹیشن آیا کہ 8 مارچ کو انٹرنیشنل ویمن ڈے کے اوپر ہم چاہتے ہیں کہ آپ بھی آئیں. مختلف لوگ ہم سب جاتے ہیں تاکہ ہم لوگوں سے ملنا ملانا ہمارا کام ہے. ہم تو اپوزیشن سے بھی ملتے ہیں، حکومتوں سے بھی ملتے ہیں، ہم تو ناپسندیدہ لوگوں سے بھی ملتے ہیں، تاکہ خبر تو ہمارا ذریعہ ہے جس کے ذریعے سے ہم نے اپنا جو لوگوں کو مطلع کرنا ہے، اطلاع دینی ہے. یہ کوئی آسان کام تھوڑی ہے، یہ آسان کام تھوڑی ہے کہ آپ ہر وقت جو ہے وہ لوگوں کی توپوں کے دھانوں پہ کھڑے رہیں، آپ کے اوپر الزام تراشیاں ہوتی رہیں، آپ کے اوپر بہتان لگتے رہیں. ہمارا بھی دل چاہتا ہے کہ ہم کسی بیانیے پہ خاموش ہو کے کان لپیٹ کے سو جائیں، سوشل میڈیا پہ ایکٹیو نہ ہوں، ہم بات نہ کریں تاکہ ہمیں کوئی گالی نہ دے. نہ ہم بات کریں گے، نہ لوگ ناراض ہوں گے، نہ گالی پڑے گی. تو یہ بڑا مشکل کام ہے. تو 8 مارچ کو جب انہوں نے کہا، تو خیر اس دن انہوں نے جب مجھے فون کیا، ان کی ایمبیسی جو میسج کرتی ہے یا کنورسیشن فون کرتی ہے کہ بھئی آپ انوائٹیڈ ہیں، تو میں بالکل ٹھیک تھی. لیکن 8 مارچ کے فنکشن سے بلکہ اسی دن صبح یا اس سے ایک دن پہلے صبح مجھے لگا کہ مجھے کووڈ کے نہ کچھ یعنی فلو بہت سخت تھا، اور مجھے لگا کہ کووڈ کا معاملات جو ہیں وہ ہے. تو میں نے ان کو معذرت کی کہ میں نہیں آ پاؤں گی کیونکہ آئی ایم ناٹ ویل. اور ان دنوں آپ کو یاد ہے اگر کسی کو فلو کا بتا بھی دیا جاتا تھا تو لوگ کہتے تھے بھائی گھر ہی رہیں آپ، یعنی ہم سے ملنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو میں نہیں گئی، اور شام کو مجھے ARY کے ایک صاحب جو ہیں وہ میسج کرتے ہیں رات کو کوئی لائیو پروگرام کے بیچ میں، جو میں دیکھتی ہوں کوئی تقریباً 10:30 بجے میسج
کہ آپ امبیسیز میں انوائٹڈ تھیں اور وہاں پہ آپ گئیں تو یہ تو سارا. تو میں نے ان کو جواب دیا کہ میں تو گئی نہیں, یا شاید میں نے جواب نہیں دیا. لیکن اگلے دن میں نے دیکھا تو ایک پورا جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر ان کے اکاؤنٹس جو ہے وہ چلائے جا رہے ہیں. وہ ARY کے وہ پروڈیوسر, ان کے جو اینکر, وہ سب انہوں نے پروگرام کر دیا. فہد حسین کی تصویر لگا دی, میری تصویر لگا دی, اپنے پروگرام پہ چلا دی, کنفرمیشن لیے بغیر کہ فنکشن کیا تھا, وہ کیا تھا. ظاہر ہے وہ IB کی لسٹیں جاتی تھی وزیر اعظم صاحب کی طرف سے کہ کون کون کہاں کہاں انوائٹیڈ ہے. اسی لسٹ کو دیکھا اور پروگرام ہو گئے. اور پھر وہ اس کے بعد انہوں نے وہ پھیلانا شروع کر دیا کہ یہ وہاں پہ گئے, رجیم چینج. آپ کو یاد ہوگا, یعنی نیریٹو کی ان کا بیانیہ تو آپ کو پتہ ہے آج بھی کیسے وہ طوطی آج بھی بولتا ہے. یعنی میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ طاقتور نہیں رہی, ان کا سوشل میڈیا طاقتور ہو گیا کہ ان کے سامنے کوئی بولتا ہی نہیں ہے, اور جو بولتے ہیں ان کے خلاف دیکھیں ہم جیسوں کے تو ابھی بھی منظور ہے. اچھی بات ہے, کوئی تو غور سے دیکھتا ہے. وہ کبھی کبھی غلط رنگ دے دیتے ہیں, یعنی آزادی اظہار کے تو آپ حق میں ہیں, لیکن جو ان کے ہاں سے غلاظت اور جس طرح کی گفتگو کی جاتی ہے اس معنی میں آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ جو کچھ بولتے ہیں اس پہ کوئی قدغن نہیں ہے. کیونکہ وہ میں نے کالم بھی لکھا تھا نا, چھوٹے دماغ اور لمبی زبانیں. آپ چھوٹے دماغوں میں بات سمجھ آ نہیں سکتی, لمبی زبانوں کو آپ کنٹرول کر نہیں سکتے. وہ مرضی کے کلپ اٹھائیں گے, بنائیں گے, اس کے اوپر اپنی مرضی کا بیانیہ لکھیں گے, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ان کا جو کلٹ فالوئنگ ہے یا ان کا جو سننے والا ہے اس کے پاس اتنا دماغ نہیں ہے کہ وہ سنے نیچے کہ نیچے کیا چل رہا ہے. وہ تو وہ پڑھے گا جو ان کو بتایا جائے گا. وہ پوسٹر لگا دیں گے, جو پوسٹر ان کو دکھایا جائے گا بغیر آڈیو کے, ویڈیو کے. ہم کوئی ریڈیو پروگرام تو نہیں کرتے یا اخبار میں تو نہیں لکھتے, ہم تو TV پروگرام کرتے ہیں. تو یہ ان کی طاقت ہے, انہوں نے اپنی طاقت, یہ خیر ان کی کمزوری بھی اب بن چکی ہے. اب یہ ہتھیار ان کے خلاف استعمال ہونا ہے. اب انہوں نے اپنے مخالفین پہ استعمال کیا, انہوں نے آزادی رائے کے خلاف استعمال کیا. اب ان کی یہ توپیں, ان کی گولیوں کا رخ آپس میں ہے, اور یہ بھی بہت آگے چلے گا. اور ہمیں اور آپ کو اب ہم دیکھیں گے صرف کہ یہ ہو کیا رہا ہے. تو اینی ویز یہ جو آپ اس تقریب میں گئی ہی نہیں. میں گئی ہی نہیں. اور شیریں مزاری صاحبہ نے اتنا لمبا چوڑا ٹویٹ کر دیا, رجیم چینج کے فیسز دیکھ لیں, چہرے دیکھ لیں, یہ کر دیں وہ کر دیں. یعنی ہم تو پیکا کے خلاف ہیں, لیکن اب جھوٹ کا کوئی نہ کوئی توڑ تو کیا کہیں اس کے اوپر. تو میں اس پہ گئی نہیں اس تقریب کے اوپر, اور پروگرام بھی ہو گیا, کردار کشی بھی ہو گئی, سب کچھ ہو گیا. رجیم چینج پہ پھر عمران خان صاحب نے کہا, وہ صحافی جو کہ رجیم چینج کے اندر تھے ان کا بھی ایک بیانیہ آ گیا. اس وقت یہ حامد میر صاحب کے بھی بہت خلاف تھے, ہمارے بھی, ہم جیسوں کے سب کے خلاف تھے, یہ چل رہا تھا معاملہ. تو اینی ویز یہ ایک سارا جو سلسلہ تھا یہ ہوا. اور اس پہ میں آپ سے بعد میں بھی بات کر سکتے ہیں کہ وہ آپ کے خلاف جب کیمپین چلی تو آپ عدالت گئی تھیں اور آپ وہ کیس جیتی بھی تھیں, اور شاید پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلا واقعہ ہے کہ کسی نے جا کے کسی چینل کے خلاف اس طرح کیس جیتا ہے. اس چیز کے اوپر میں جانا چاہتی تھی, میرے پاس آج بھی حق ہے, میں جا سکتی ہوں, مگر پھر میں نہیں گئی. اچھا, 31 مارچ کو خان صاحب نے تقریر کی, اس کے بعد بھی یہ نیریٹو بنایا گیا. اس کے بعد آپ سمجھتی ہیں کہ خان صاحب نے مزید کوششیں کی ہوں گی اس پورے معاملے کو سنبھالنے کی, لیکن اپوزیشن نہیں مانی ہوگی, یا پھر یہ ہے کہ اپوزیشن کا واحد مقصد یہی تھا کہ بس خان صاحب سے جان چھوڑا؟ نہیں, ان کا واحد مقصد یہ تھا کہ وہ ان ہاؤس چینج لے آئے. موقع بہت اچھا تھا, اور اسٹیبلشمنٹ بھی بدنام ہو چکی ہوئی تھی حکومتیں گرا کے. اسٹیبلشمنٹ بھی چاہتی تھی کہ یہ جو انہوں نے انڈے سارے ایک ہی باسکٹ میں ڈالے ہیں ان سے جان چھڑائی جائے, تو وہ بھی یہ چاہتے تھے. اور پھر اپوزیشن جو تھی, حکومت جو تھی, وہ بھی کمزور اس کے اوپر تھی. تو لہٰذا ایک پورا انوائرمنٹ ہو گیا جس کا فائدہ جو ہے وہ اٹھایا گیا. اور اپوزیشن کے, اور جو بھی سیاسی لوگ ہوتے ہیں وہ اسی طرح کے فیصلے کرتے ہیں کہ بھئی پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں آئینی اعتبار سے, یعنی کسی وزیر اعظم کو 58(2)B کے ذریعے سے نہیں نکالا جا رہا, کسی وزیر اعظم کو مارشل لاء کے ذریعے سے نہیں نکالا جا رہا, کسی کو ایمرجنسی کے ذریعے سے نہیں نکالا جا رہا, بلکہ وزیر اعظم کو ایک آئینی موو, یعنی جو پرووائڈڈ رستہ ہے عدم اعتماد کا, اس کے ذریعے سے کہا گیا ہے کہ بھئی اب آپ جائیں. تو اب یہ ہے کہ اس کے بعد پھر عدم اعتماد کی جو ساری موو تھی, پھر وہ عدم اعتماد پیش کی گئی. 14 دن کے اندر ووٹنگ ہونی تھی. اب عمران خان صاحب ووٹنگ نہیں کرا رہے تھے. جب یہ معاملات بہت بڑھ گئے تو ظاہر ہے کہ عمران خان صاحب کو فیس سیونگ بھی چاہیے تھی, اور فیس سیونگ کے لیے انہوں نے پبلک نیریٹو تو بنا لیا تھا. الیکشن حکومت نے, اپوزیشن نہیں چاہتی تھی, الیکشن ہوتا تو عمران خان صاحب نے پھر 2/3 کے ساتھ آ جانا تھا. وہ اتنی مضبوط وکٹ پہ آ گئے تھے. تو سیاست دانوں کے پاس ایک ہی آپشن تھا, اور وہ یہ آپشن تھا کہ ہم جو ہے وہ
اس الیکشن کو جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے وہ اپنا خان الیکشن صاحب میں سے نہ سیاسی جائیں طور پر جان بلکہ چھڑائیں، ان ہاؤس ہم تبدیلی چینج لے لائیں۔ آئیں اور پھر آگے جا کے جو ہے وہ الیکشنز کی طرف چلے جائیں گے۔ پھر ایک بڑی دلچسپ اس میں سٹوری ہے جو میں نے تقریباً 3-4 جو فرام ہارسز ماؤتھ جسے کہتے ہیں وہ کنفرم کی، اور وہ سٹوری تھی جو 25 مئی کو انہوں نے لانگ مارچ کا عمران خان صاحب نے ارادہ کیا تھا، حکومت جا چکی تھی اور وہ سارا تو 25 اور پھر اس دن شہباز شریف صاحب نے استعفیٰ دینا تھا بطور وزیر اعظم۔ پھر وہ معاملہ کیسے رکا وہ بھی ایک کہانی ہے جو اگر ہم نے نہیں اعلان سنائی، کیا تھا خان پشاور صاحب میں نے، جو اعلان کیا تھا وہ میں خیال ہم نے سنائی ہے پہلے یا نہیں سنائی نہیں اپنے وہ والی ناظرین؟ مختصر سی سنائی ہے، لیکن وہ اس کی پوری تفصیلی کہانی ہم نے ابھی تو وہ ہم اس پہ بتائیں گے، لیکن سائفر کہانی کو سمیٹتے ہیں کہ عارف علوی صاحب نے آپ کو انٹرویو مجھے ایک انٹرویو دیا۔ یہ ان کا بڑا پن ہے کہ اتنا بڑا انٹرویو انہوں نے مجھے دے دیا، اور اس انٹرویو کے اندر انہوں نے مجھے یہ کہا کہ میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی غیر ملکی سازش تھی سائفر کے معاملے میں اس پہ مطمئن نہیں ہوں، اس نیریٹو انہوں نے پہ کہا میں اس مطمئن نہیں نیریٹو پہ مطمئن نہیں ہوں۔ اب پہلی بار صدر مملکت جو کہ بہت ساری چیزوں کے گواہ ہیں، جو کہ سپریم کمانڈر بھی ہیں آرم فورسز کے، جو اس پوری جو ابھی تک اپنے عہدے پہ بھی ہیں اور حکومت کا حصہ بھی ہیں، ریاست کے نمائندے بھی ہیں، وہ جب یہ بات کہتے ہیں کہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ نیریٹو جو ہے یہ درست نیریٹو تھا، یعنی کہ انہوں نے عدم اعتماد کا اظہار کر دیا کہ سائفر والی کہانی تھی، تو اس کے بعد تو بھونچال آ گیا۔ ہمارا یہ جو انٹرویو تھا یہ ہر طرف چلا اور بہت اس کے اوپر لے دے ہوئی، اور الوی صاحب جو ہے وہ میرے سے بھی ناراض ہوئے، اور پھر باقی بھی کیونکہ یہ دوسرا انٹرویو تھا، ایک تو جناب باجوہ کی ایکسٹینشن والا تھا یہ، اس کے بعد دوسرا انٹرویو تھا، اور اگلے دن انہوں نے جو وضاحت وہاں سے پریزیڈنسی سے آئی، اس وضاحت کے اندر بھی انہوں نے وہی بات کی جو آپ کے انٹرویو میں کہی تھی۔ تو پھر میں نے ان کو وہ بھیجا بھی کہ یہ چونکہ مجھ سے ناراض تھے، میرا ان کے ساتھ ایک احترام کا تعلق بہرحال ہے اور رہنا چاہیے، اختلاف ان کا ہوگا یا جو بھی ہے، لیکن ہمارے لیے وہ بہت محترم تھے اور جو بھی ہے ابھی بھی۔ تو خیر یہ ایک سائفر کہانی یہاں پر آ اور کر، اس میں ایک اور جو یہ الوی صاحب نے تو یہ بات کر دی، لیکن خان صاحب نے بھی فائنینشیل ٹائمز کو انٹرویو دیا، اور اس کے الفاظ آپ کو یاد ہوں تو وہ بھی بتا دیجیے، کیونکہ ایک شاید آخری کیل تھی۔ یہ بہت اہم بات ہے کہ جس طرح سے انہوں نے یو ٹرن لیا، آپ نے 35 پنکچر والا سنا ہوگا کہ اس کے اندر جو ہے وہ انہوں نے یو ٹرن لیا تھا، پھر انہوں نے اس کے اوپر جو فائنینشیل ٹائمز کی جو سٹوری تھی اس کے اوپر بھی انہوں نے یو ٹرن لے کے یہ کہہ کے لے لیا کہ اٹس اوور اٹس بیہائنڈ می، ہاں اٹس اوور اٹس بیہائنڈ می، یس، تو اٹس اوور اٹس بیہائنڈ می، یہ ان کے جملے تھے جو انہوں نے فائنینشیل ٹائمز کو کہے۔ یعنی وہ نیریٹو جس پہ پاکستان کی عوام سڑکوں پہ نکل آئے، پاکستان کے عوام جذباتی ہو گئے، پاکستان کے عوام نے عمران خان صاحب کے اوپر اعتماد کا اظہار کیا، وہ اس ایک جملے میں، جیسے سیاسی 35 پنکچر کہا تھا، میرا سیاسی بیان تھا، اٹس اوور اٹس بیہائنڈ می، اٹس اوور اٹس بیہائنڈ می، یہی ایک جملہ ہے جس نے اس پوری کہانی کا خلاصہ بیان کیا۔ اور سائفر کہانی کا آغاز کیسے ہوا، اس کا انجام کیسے ہوا، آپ نے یہ دلچسپ گفتگو سنی۔ ہم انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ بہت شکریہ۔